اچھا ہے۔ احسنو افعلو کے وزن پر ہے، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری اور کمپیریٹو ڈگری دونوں آتے ہیں۔ ومن احسن قولا، اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں، ممن اس سے جس نے دعا بلایا ہے، پکارا ہے، اللہ اللہ کی جانب، یعنی جس نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا ہے اس کی بات سے اچھی بات کسی اور کی نہیں ہے۔ وعامل صالحا، اور اس نے عمل کیا ہے نیک، یعنی خود بھی وہ صالح عمل پر ہے۔ وقالا، اور اس نے کہا ہے، اننی من المسلمین، یقیناً میں ہوں مسلمانوں میں سے، یعنی مطیع فرمان مان لینے والوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی، اور نہیں برابر ہو سکتی، الحسنہ اچھائی، ولا اور نہ ہی السیئہ برائی، یعنی اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع ہٹائیے، باللتی اس طور پر، ہی احسن کہ وہ سب سے عمدہ سب سے اچھا ہو، یعنی جو برائی کو دور کرنا ہے تو وہ برائی کے ساتھ دور نہیں کرنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، برائی کو برائی سے دور نہیں کرنا بلکہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کیجئے ہٹائیے اس طور پر جو کہ سب سے عمدہ ہے۔ احسن افعلو کے وزن پر ہے، یعنی کہ جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے بھی جو سب سے اچھا طریقہ ہے اسی کے ساتھ برائی کو ہٹائیے، دور کیجئے۔ فَإِذَا، پس اگر، الذی وہ جو، بینکا تیرے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، عداوت دشمنی ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ گویا کہ وہ، ولی ایک ساتھی ہوگا، دوست ہوگا، حمیم گرم جوش، یعنی کہ وہ ایک گرم جوش دوست ہو جائے گا اگر اس طریقے سے دعوت دی جائے گی اور اس طریقے سے معاملات رکھے جائیں گے کہ کسی کی برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کیا جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں کوئی پاتا اسے، یعنی یہ برائی کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے اچھائی کے ساتھ، نہیں کوئی پاتا اسے، الا، ہاں مگر، الذین وہ جنہوں نے صبروا صبر کیا ہے، یعنی جنہوں نے سہا ہے، برداشت کیا ہے، وہی اس طریقے تک پہنچ پاتے ہیں۔ وما یلقاہا، اور نہیں کوئی پاتا اسے، الا، ہاں مگر، ذو حظ عظیم جو بڑے نصیب والا ہے۔ حظ کہتے ہیں حصے کو، نصیب کو، عظیم بڑا، یعنی جس کا نصیب بڑا ہے، جس کا حصہ بڑا ہے، اللہ ہمیں بھی یہ حظ عظیم عطا فرمائے، ہم بھی یعنی کہ یہی جو طریقہ ہے برائی کو اچھائی سے ہٹانے والا، یہ اس کو اختیار کریں۔ وَإِمَّا، اور اگر، يَنزَغَنَّكَ چرکا لگائے تجھے، نزغہ کہتے ہیں ابھارنا، اور کسی نوکدار چیز سے کسی چیز کو یعنی کہ چبھو دینا جو ہے نا، یہ بھی نزغ کہلاتا ہے۔ تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر چرکا لگائے تجھے، یعنی تیرے صبر کے پیمانے کو اس نے کوئی نوکدار چیز مار دی ہے اور تیرا صبر وہاں سے نکل گیا نا، تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر چرکا لگائے تجھے کوئی شیطان، یعنی تیرے صبر کو، تحمل کو، یعنی شیطان جو ہے نا وہ یعنی تجھے غصہ دلائے، نزغن چرکا دلانا، فاستعذ باللہ، تو پناہ طلب کیجئے اللہ سے، انہو یقیناً وہ، هو السمیع العلیم وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے بھی یہ الفاظ فرمائے، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ نستعیذ جمع کے صیغے میں اگر ہم پڑھیں گے تو نستعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ اور جب بھی انسان کو یہ محسوس ہو کہ شیطان نے اس پر حملہ کیا ہے، شیطان نے اسے غصہ دلایا ہے، تو وہ یہ الفاظ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو وہ بھی یہی الفاظ ہیں۔ تو اگر یہ الفاظ پڑھے گا تو یہ زیادہ مزید بہتر ہوں گے۔ تو وَمِنْ آیاتہ، اور اسی کے دلائل میں سے ہے، یعنی اللہ ہی کے دلائل، اللہ ہی کی آیات میں سے ہے، جیسے یہ قرآن مجید کی آیات ہیں ایسے ہی اس کی آیات ہیں، اللیل والنہار،
رات بھی اور دن بھی، والشمس والقمر، اور سورج بھی اور چاند بھی، لا تسجدوا للشمس، تم سجدہ نہ کرو سورج کو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو یعنی کہ سورج اور چاند کے آگے مت جھکو، واسجدوا للہ، اور تم جھکو سجدہ کرو اللہ کے لیے، الذی خلقہن، وہ جس نے کہ انہیں پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو خاص اسی کی عبادت کرتے، تعبدون، عبد یعبد، عبادت کے اندر تین چیزیں جمع ہیں، ایک محبت ہے، ایک تقدیر ہے، اور ایک تذلل ہے، کہ انسان پہلا تو کسی کی جانب کسی کے لیے انتہائی محبت رکھے، اور دوسرا اس کو اپنا مقدر سمجھے کہ میں اسی لیے پیدا کیا گیا، اور تیسرا یعنی کہ اس کے لیے بچھ جائے، تذلل ہو اس کے لیے۔ تو یہ تینوں چیزیں عبادت میں ہیں، یعنی تین چیزوں کو جمع کرنا عبادت ہے۔ تو ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی سے محبت ہے، اور اسی کو اپنا مقدر جانتے ہو، اور اسی کے سامنے تم بچھتے ہو، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر انہوں نے تکبر کیا ہے، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، پس وہ جنہوں نے کہ جو کہ آپ کے رب کے پاس ہیں، فرشتے وہ جو کہ آپ کے رب کے پاس ہیں، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لہو، اس کے لیے، باللیل، رات بھر بھی، والنہار، اور دن بھر بھی، وہم لا یسمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، سام یسم، تھک جانا، یعنی وہ جو فرشتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں، یعنی اگر انسانوں میں سے تکبر کرنے والے ہیں تو اللہ کی تسبیح تو فرشتے بیان کر رہی ہیں، ومن آیاتہ، اور اس کی آیات میں سے ہے، اس کے دلائل میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، انکا، یہ کہ آپ ہیں، ترل الارض، آپ دیکھتے ہیں زمین کو، خاشعتن، کہ وہ دبی ہوئی ہے، خشع، دب جانا ہے، یعنی وہ دبی ہوئی ہے، صحیح پریسڈ ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پس جب ہم اتارتے ہیں، علیہا، اس کے اوپر، الماء، پانی، اہتزت، تو وہ حرکت میں آتی ہے، اہتزاز، یعنی ہلکی جو اپنی جگہ پر ایک جنبش ہے، اسے اہتزاز کہتے ہیں، اہتزت، وربت، اور وہ پھول جاتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس نے پانی جذب کر لیا ہے، یعنی کہ وہ حرکت میں آئی ہے اور وہ ربت، پھول گئی ہے، ان الذی احیاہا، یقیناً وہ جس نے کہ اسے زندہ کیا ہے، اس مردہ زمین کو، پانی اتارا اور پانی جذب ہوا، وہ پھول گئی، اس میں سے نباتات نکلنا شروع ہوئی، گھاس پھوس وغیرہ، تو ان الذی احیاہا، یقیناً وہ جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، لمحیی الموتیٰ، لام تاکید کا ہے، لازماً زندہ کرنے والا ہے، محیی اسم فاعل ہے، الموتیٰ، مردوں کو، میت سے ہے موتیٰ، انہو علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، ان الذین یلحدون، یقیناً وہ لوگ جو کہ نسبت دیتے ہیں یا کجی اختیار کرتے ہیں، الحد یلحد، الحاد، لحد کہتے ہیں، یعنی کہ ٹیڑھ اختیار کرنے کو، لحد اس قبر کو بھی کہتے ہیں نا، جس میں بغلی قبر کو، جس میں سیدھا گڑھا کھود کے پھر سائیڈ پر گڑھا کھودا جاتا ہے، اور مردے کو سائیڈ میں وہ اس کو لٹا کر پھر اس کے آگے جو سلیں رکھی جاتی ہیں وہ سیدھی کھڑی رکھی جاتی ہیں، تو ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو کہ کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، نہیں چھپے ہوئے وہ ہم پر، افمن یلقا، تو کیا وہ جو کہ ڈالا جائے گا، فی النار، آگ میں، خیر، وہ بہتر ہے، ام، یا کہ من یاتی، وہ جو کہ آئے گا، آمنن، امن کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، جو قیامت کے دن امن میں پرسکون ہوگا، وہ کون بہتر ہے؟ تو اللہ ہمیں امن والوں میں سے کرے۔
اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بات یہ ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو وہ اسے دیکھنے والا ہے۔ یہ اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو، یہ اختیار اس دنیا میں کے ہے، یعنی اس میں اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، گمراہی کا راستہ بھی، تو ہدیناہ النجدین، اب اس کے بعد چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے عمل کرے، لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں اجازت دے دی ہے جو بھی نیک اور برا برابر ہو گیا، ایسا نہیں۔ انہ بما تعملون بصیر، بات یہ جو تم عمل کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جزا یا اس کی سزا دے گا۔ ان الذین کفروا، یقیناً جنہوں نے انکار کر دیا، بالذکر، ذکر کا، قرآن کا، الذکر، لما جاءہم، جب کہ وہ آیا ان کے پاس، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، یعنی یہ جو ذکر ہے، لکتاب عزیز، لازماً یہ کتاب ہے جو غالب آنے والی ہے، کتاب عزیز، غالب آنے والی کتاب، یعنی اللہ رب العزت نے جس نے بھی اس کتاب کے ساتھ تمسک رکھا ہے تو اللہ اسے غلبہ عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ اقوام جو ہے نا وہ ان کو اللہ غلبہ دے گا، جو اس حضرت عمر بن الخطاب سے جو روایت ہے کہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ اسی کتاب کے ساتھ نسبت اور تعلق کی بنا پر اللہ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی بنا پر اللہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو چونکہ ہم یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ الحمدللہ اہل فلسطین نے کتاب اللہ سے تمسک اختیار کیا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ انہیں غلبہ عطا کرے گا۔ انہ لکتاب عزیز، یقیناً یہ لازماً ایک کتاب ہے جو غلبہ دینے والی ہے، لا یأتیہ الباطل، نہیں آ سکتا اس پر باطل، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل شدہ ہے ایک حکمت والے سراہے گئے کی جانب سے، یعنی اس کتاب کو کوئی چیز خراب برباد نہیں کر سکتی ہے، یا اس کو اس کے مقاصد سے فیل اور ناکام نہیں کر سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل نہیں آ سکتا اس پر، اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا، اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ ایک حکمت والے اور سراہے گئے کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ ما یقال لک، نہیں کہا جا رہا آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، الا، ہاں مگر، ما قد قیل للرسل، وہ جو کہ کہا جا چکا رسولوں سے، من قبل، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو رسولوں سے کہا گیا وہی کچھ آپ سے بھی کہا جا رہا ہے۔ انسانوں نے جو اعتراض کرنے تھے وہ کر دیے ہیں، اب ان کے پاس مزید کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ ان ربک لذو مغفرہ، یقیناً آپ کا رب تو لازماً بخشش کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، یعنی کوئی ایمان لے آئے تو ہم معاف کر دیں گے، وذو عقاب علیم، اور وہ دردناک پکڑ کرنے والا ہے، اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اگر ہم کر دیتے اسے ایک ایسا قرآن، اعجمیًا، جو کہ غیر عربی ہو، عجمی زبان میں ہو، جس کا کلام مبہم ہو، یعنی نہ سمجھ آنے والا ہو، لقالو، تو ضرور وہ کہتے، لولا فصلت آیاتو، کیوں نہیں تفصیل کی گئی اس کی آیات کی، یعنی اس کی آیات کو جدا جدا کیوں نہیں کیا گیا، یعنی کھولا کیوں نہیں گیا، واضح کیوں نہیں کیا گیا۔ اعجمی، کیا عجمی کلام ہے، وعربی، اور عربی رسول ہے، یعنی رسول عربی ہے اور کلام عجمی ہے، یعنی غیر عربی، یعنی یہ عجیب بات ہو جاتی۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو وہ قرآن کو کسی بھی زبان میں نازل کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے عربی میں نازل کیا۔ تو قل، کہہ دیجئے، ہوا للذین آمنوا، وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے ہیں، ہدن، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وشفاء، اور شفا بھی ہے، والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو کہ نہیں ایمان رکھتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں گویا ڈاٹ ہیں، یعنی ثقل ہیں،
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًا، اور وہ یعنی یہ جو قرآن ہے علیہم ان کے اوپر عمن اندھاپا ہے، اندھاپن ہے، یعنی انہیں یہ دکھائی سجھائی ہی نہیں دیتا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ینادون جو پکارے جائیں گے من مکان بعید یا پکارے جا رہے ہیں ایک دور کے مقام سے، یعنی انہیں ایسے جیسے کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو، انہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، بس ایک آواز آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کا فہم اور عمل نصیب فرمائے، اس کے ساتھ تمسک عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب، اور البتہ ہم دے چکے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی توریت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اختلاف کیا گیا اس میں بھی، یعنی جس طرح اس قرآن کے اندر اختلاف کیا جا رہا ہے، اس کو نہیں مانا جا رہا وغیرہ، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ہوتی بات طے شدہ من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، لازماً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ البتہ ایک شک میں ہیں اس کی جانب سے، مریب الجھا دینے والے، یعنی الجھا دینے والے شک میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل کیا نیک صالح عمل کیا، اپنی صلاحیت کے مطابق، شریعت کے مطابق، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے عمل کیا، صالح اور اصلاح کے لیے اس نے عمل کیا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، تو اس نے اپنے ہی نفس کے لیے وہ عمل کیا، یعنی اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کیا ہے تو وہ اسی کے ذمے ہے۔ وما ربک بظلام، اور نہیں ہے آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں کے لیے۔ ظلام ویسے مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، لیکن عربی محاورے میں جو کسی یعنی اگر نفی کرنی ہوتی، مبالغے کے اندر نفی کرنا ہوتی ہے تو مبالغے کی نفی کر دیتے ہیں، یعنی اس کا جو عین لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو اس کا معنی ہوگا وما ربک بظلام للعبید، کہ تیرا رب اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ترجمہ غلط ہوگا، یعنی یہ ترجمہ وہ آدمی عربی محاورہ ہی نہیں جانتا ہے، اس نے صرف لفظی ترجمہ کر دیا۔ تو عرب محاورہ کیا ہے کہ تیرا رب اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو وما ربک بظلام، ظلام یعنی فعال کے وزن پر مبالغے کی نفی کی ہے، تو مراد اس میں نفی کے اندر مبالغہ کرنا ہے۔ تو آپ کا رب اپنے بندوں پر ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی جو آخرت کی کامیابی ہے وہ بھی عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر اس کتاب کا جو غلبہ ہے وہ بھی عطا فرمائے۔